الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم عزیز ہو، بزرگوں اور دین ایمانی بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ جو تاریخ میں واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، وہ ہمارے سامنے آیا اور اسی کے ذیل میں رب العالمین نے جو نصیحتیں اسلامی معاشرے کے لیے بیان کی، وہ ساری کی ساری نصیحتیں بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ قرآن کریم نے اس پر خاص توجہ دی کہ سماج کے اندر کسی طرح بھی غلط قسم کی افواہیں وہ جنم نہ لیں۔ بات جو انسانوں کے سامنے ہو وہ بالکل پختہ ثبوت کے ساتھ ہو۔ کسی کے کردار پر انگلی اٹھانا، کسی کی عزت اور عصمت سے کھیلنا، یہ بڑی ہی نامناسب چیز ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی گندے پن کی تہمت اگر لگائے تو اس کے پاس 4 گواہوں کا موجود ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر گواہوں کی موجودگی نہ ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ قرآن کریم کا مقصد وہ سماج کے اندر ایسا ماحول قائم کرنا ہے کہ اس کے اندر بےہودہ اور غلط قسم کی باتیں نہ ہوں، اور اس طرح کی حرکتوں اور اس طرح کی باتوں کو اسلام نہیں چاہتا کہ یہ سماج کے اندر عام ہو۔ اس لیے کہ جب بے حیائی کی باتیں اگرچہ نفرت بھرے انداز میں بار بار اگر ہوں گی تو آہستہ آہستہ نفرت ختم ہو جائے گی اور بے حیائی وہ جنم لینا شروع کر دے گی۔ گزشتہ ہفتے بات عرض کی تھی کہ اخبارات کے اندر مسلسل شائع ہونے والی خبریں وہ جب مسلسل شائع ہوتی ہیں تو پھر اس کی نفرت ختم ہوتی جاتی ہے اور انسانوں کی فطرت اس سے مانوس ہونے لگتی ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان گناہوں پر جرأت کرنے لگتی ہے اور ان گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر قرآن کریم نے یہ صاف اعلان فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔
کہ جن لوگوں کی چاہت یہ ہوتی ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی اور عریانیت اور ننگا پن اور گندگی اور بے حیائی عام ہو، اور گزشتہ ہفتے اس کی بہت تفصیل میں نے عرض کی تھی کہ اس کی کیا کیا قسمیں آج کے زمانے کے اندر ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جو بات رکھی جا رہی تھی وہ ایک خاص ماحول کے اندر رکھی جا رہی تھی، اور اس ماحول کے اندر صحابہ کرام اس آیت سے جو سمجھ رہے تھے وہ صرف ایک ہی بات تھی۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر، آج کے اس دور کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کے کتنے طریقے اور کتنے راستے پیدا ہو گئے، اور کتنی بڑی تعداد انسانوں کی بے حیائی کو سماج کے اندر پھیلانے میں لگی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے کمپنیاں، بڑے بڑے ممالک، بڑی بڑی حکومتیں کہ جن کی آمدنیوں کا ایک بڑا ذریعہ ہی بے حیائی کے کام ہیں، اور سماج کے اندر وہ لوگ عزت دار ہیں پلکوں پر بٹھائے جا رہے ہیں۔ جو کہنا چاہیے بے حیائی کے بیج جنہوں نے معاشرے اور سماج کے اندر بوئے ہیں، ان عورتوں نے اور ان مردوں نے جن کو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان ہیرو اور ہیروئن کہتے ہیں، ایکٹر اور ایکٹریس کہتے ہیں، جن کو کہنا چاہیے جن کے طور طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جن کے لباس کو ہماری عورتیں، ہماری خواتین اپنانا چاہتی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے سماج کے اندر سب سے زیادہ بے حیائی پھیلائی۔ پوری کی پوری امت کو زنا کی جانب بڑھایا ہے، اور حیا کی چادر کو، عصمت کی چادر کو نوچا ہے۔ یہ لوگ اب ہمارے سماج کے اندر باعزت ہیں اور بڑے احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے ذریعے ہیں ہمارے ہاتھ میں، جو چیز آئی ہے اور اس کے ذریعے سے بے حیائیاں جو عام کی جا رہی ہیں، چاہے وہ میوزک کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل کے اندر ہو، یہ ساری کی ساری اس کے اندر داخل ہے۔ اس نئے زمانے کے اندر بے حیائی کو پھیلانے کے آلات اور اس کے طور طریقے اور اس کے راستے، نئے اور البیلے طریقے، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ ان کے ذریعے سے بے حیائیاں عام ہو، وہ نہیں چاہتا کہ سماج کا ایک فرد بھی بے حیائی کو سنے یا دیکھے یا بولے، یا بے حیائی کی جانب چلے یا سوچے، یا بے حیائی اس کے قلب کے اندر جگہ پکڑے۔ وہ سارے دروازے بند کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ بے حیائی کو سماج میں کسی طریقے سے بھی پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، سرگرم ہیں، رب العالمین ان کو صاف دھمکی دیتا ہے، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ نہیں کہ صرف جہنم کا عذاب ہوگا، یہ نہیں کہ فرشتے وہاں پٹائی لگائیں گے، یہ نہیں کہ قبر کے اندر پہنچتے ہی قبر اس کو جکڑ لے گی۔ قرآن کریم آخرت سے پہلے دنیا کا ذکر کرتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، اور دنیا کا عذاب ان کو کہاں گھیرے، کیسے گھیرے، رب العالمین کے پھندے اور رب العالمین کی چالیں اور تدبیریں انسان کے ذہن و دماغ میں آ بھی نہیں سکتی کہ جب وہ اپنی گرفت کرنا چاہتا ہے انسان کو ایسی جگہ سے پکڑتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اور سماج کو یہ پیغام دینے کے بعد کہ کسی پاک باز پر الزام لگانا خود اس کی عصمت کے لیے بھی خطرناک ہے، اور سماج کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے بھی یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے بعد رب العالمین ایک خاص انداز سے نصیحت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اور قرآن کریم گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو شیطان چاہتا ہے کہ تم بے حیا بنو،
شیطان چاہتا ہے کہ تم اس کو فالو کرو، اس کے نقش قدم پر چلو، وہ تمہارے اخلاق کو، کردار کو داغدار کرنا چاہتا ہے۔ جو واقعہ ابھی حال ہی میں پیش آیا اس کے اندر یقیناً منافقین کا ہاتھ ہے، ان کی سازشیں ہیں، اور ان کی سازشوں کے نتیجے میں بہت سے ایمان والے بھی، کچھ ایمان والے بھی وہ اس کا شکار ہو گئے۔ لیکن منافقین کا ذکر تو ہے ہی، لیکن ان سے بڑا ایک اور دشمن ہے جو شیطان ہے۔ وہ شیطان چاہتا ہے در حقیقت کہ تم اخلاق کے اعلیٰ پائیدان پر فائز نہ ہو سکو۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بے حیائیاں، تمہارے اندر زناکاریاں، تمہارے درمیان آپسی انتشار، تہمتیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی یہ عام ہوتی چلی جائے، اور تمہاری پوری کی پوری قوم وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ بن جائے۔ اس لیے قرآن کریم خاص طور سے کہہ رہا ہے کہ ان منافقین کی جانب سے بھی نگاہ بند نہیں کرنی، لیکن ایسے موقع پر شیطان کو بھی نہیں بھول جانا، اس لیے کہ منافقین کی سازشیں بے نقاب ہو جایا کرتی ہیں، لیکن شیطان جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے وہ تو خود اس انسان کو بھی پتہ نہیں چلتے کہ یہ وسوسہ ہے یا حقیقت ہے۔ اس لیے رب العالمین نے یہاں تاکید فرمائی کہ ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ تو بے حیائی کو اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ جو شیطان کی اتباع کرتا ہے تو اس کی فطرت، اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ پھر وہ بے حیائیاں پھیلاتا ہے، بے حیائی کا حکم کرتا ہے، برائی کو عام کرنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور آگے ایک دوسری بات فرمائی، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ یہ حکم اس وقت کے لیے بھی تھا کہ اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ما زکا منکم من احد ابدا، وہ تم میں سے کسی ایک کو بھی پاک نہ کرتا۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے گناہوں کے باوجود تم کو پاک و صاف کر دیا۔ اور دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جس موقع پر کوئی انسان کسی پر الزام تراشی کر رہا ہوتا ہے، اس موقع پر اس کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ سماج کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں، سماج کے اندر جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ اس برائی کے اندر شریک ہو سکتے ہیں سوائے میرے۔ ایک میں ہوں جو پاک باز ہوں، ایک میں ہوں جو صاف ستھرا ہوں، ایک میں ہوں جو اس گندی حرکت سے دور ہوں۔ انسان کو گویا کہ یہ حسن ظن ہو جاتا ہے، اپنے بارے میں وہ اچھا گمان لگا لیتا ہے کہ میں تو پاک ہوں، میں تو صاف ہوں۔ رب العالمین ایسے موقع پر کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ سوچ جو تمہاری بنی ہوئی ہے کہ میں پاک ہوں، میں صاف ہوں، فلاں نے ایسا کیوں کر لیا اور فلاں نے ایسی حرکت کیوں کر لی، اور ہم نے زبان سے جملے نکالے تو اس کے لیے نکالتے چلے گئے، اور اس موقع پر ہم اپنا دامن بھول جاتے ہیں، اپنا کردار بھول جاتے ہیں۔ جب سامنے والے کے دامن پہ ایک دھبا ہم کو نظر آ جاتا ہے اس موقع پر پھر نگاہ ہماری اپنے دامن پر نہیں جاتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہم سے کبھی نہیں ہوئی، نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے۔ رب العالمین اس موقع پر یاد دلاتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے ایک بھی پاک باز نہ بچتا۔ یہ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ تمہارے دامن پہ ابھی تک کوئی داغ نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، اس کی توفیق ہے کہ تم با حیا جی رہے ہو، اس کی توفیق ہے جو تم گناہوں سے دور جی رہے ہو، اس کی توفیق ہے کہ تم زنا اور بے حیائی سے دور جی رہے ہو، اور اس سے بڑھ کر اگر بات کہی جائے تو یہ کہ اس کی توفیق ہے کہ اس نے تمہارے اور ہمارے کردار پر ابھی تک پردہ ڈالا ہوا ہے۔ بات اگر ہماری اور آپ کی ہو تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں کہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہم کو پوشیدہ کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ اگر وہ ہم کو رسوا کر دے اور ہمارا اصل کردار سماج اور معاشرے کے پاس لے کر آ جائے تو ہم میں سے خدا جانے کہ کون ہو جو رسوا ہونے سے بچ جائے۔ رب العالمین یاد دلا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمارے فضل و کرم سے ہے، اس کو بھول نہ جانا۔
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اس کا تم پر فضل نہ ہوتا، اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کسی کو پاک نہ کرتا، کبھی نہ کرتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ پاک باز بنا دیتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو زبانوں سے کسی سے متعلق، وہ ساری کی ساری باتیں سنتا ہے اور تمہاری خود حقیقتوں سے واقف بھی۔ اس آیت کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی کہ منافقین سے تو چوکنا رہنا ہی ہے کہ وہ تمہارے سماج کے اندر بے حیائی کو عام کرتے ہیں، اور شیطان کو بھی ایسے موقع پر بھول نہ جانا کہ وہ بڑے چوری چھپے کام کرتا ہے، ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم کو محسوس بھی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس موقع پر کسی کے خلاف اپنی زبان چلا رہے ہو اور اپنے دامن پر بڑا بھروسہ کیے ہوئے ہو، اس موقع پر یہ نہ بھول جانا کہ تمہارے دامن کی پاکی کے اندر فضل اور رحمت و اللہ کی شامل ہے۔ آگے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے فضل والے اور گنجائش والے وہ قسم نہ کھائیں اس بات کی کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی تھی۔ ایمان والوں میں سے حضرت عائشہ کے سلسلے میں جن لوگوں نے باتیں کی تھی ان میں ایک حضرت مصطح تھے، ایک حضرت حسان تھے، اور ایک حضرت حمنہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ تین لوگ مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشی میں اپنی زبانوں کا استعمال کیا تھا۔ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی برات کی آیات نازل کی اور ان ایمان والوں پر حد قذف، الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے جاری کروائی۔ ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یہ مومن لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ لیکن حضرت مصطح رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ آتا ہے روایات کے اندر کہ حضرت مصطح حضرت ابو بکر کے بھانجے تھے، خلیری بہن کے بیٹے تھے، قریبی رشتہ داری۔ اس کے باوجود انہوں نے حضرت عائشہ کے سلسلے میں یہ باتیں کی۔ حضرت مصطح کی حالت وہ بڑی ویک تھی، بڑی کمزور تھی، وہ کہنا چاہیے مفلس تھے، پیسوں کی بڑی کمی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ان بھانجے کی مالی مدد کیا کرتے، بلکہ آتا ہے روایات کے اندر کہ گھر کے پورے گھر کی کفالت حضرت ابو بکر نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ ایسے موقع پر جب جو بندہ رشتہ دار بھی ہو، قریبی بھی ہو، اور ساتھ میں وہ کمزور بھی ہو اور اس کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہو، اس کے باوجود وہ اس گھر کی ایک بچی پر، اور وہ بچی بھی کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان پر الزام تراشی کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑا غم تھا، بڑا صدمہ تھا، جو انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جب کوئی اپنا اس طرح کا کرے اور وہ بھی کوئی ایسا کرے جس کو ہم مالی سپورٹ کرتے ہوں، وہ اگر اس طرح کی الزام تراشی کرے تو ذرا سوچو کہ کس کو اس پر غصہ نہیں آئے گا، کون اس سے رنجیدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کی اب مالی مدد نہیں کروں گا، میں آئندہ ان کو مال نہیں دوں گا، میں ان کو اب فائنینشیل سپورٹ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے مسئلہ یہ ہے، اسلامی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی خاص انسان کسی خاص آدمی کی مستقل مدد کرے، اسلام کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ کسی پر واجب ہے۔ آپ اپنے مال کو کسی پر بھی خرچ کریں، شریعت کوئی روک ٹوک نہیں کرتی،
آپ کسی خاص کو مسلسل دیتے رہیں، آپ ہی دیتے رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ اگر بندہ کمزور ہے تو آپ کبھی دے دیں، کبھی کوئی اور دے دے، کبھی کوئی اور دے دے، کوئی گناہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی بندہ اگر کسی کو مسلسل کچھ چیز، کوئی زکوٰۃ صدقات دیتا رہے اور وہ اچانک دینا بند کر دے تو کوئی گناہگار نہیں ہے وہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر یہ کام کیا تھا تو کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، کوئی غلط کام نہیں تھا، لیکن رب العالمین جو معاشرہ بنانا چاہتا تھا، جو سماج بنانا چاہتا تھا، اور صحابہ کرام کی شکل میں جو جماعت تیار کرنا چاہتا تھا، اس کا معیار اخلاق اتنا بلند رکھنا چاہتا تھا کہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے یہ لوگ نمونہ بن جائیں، مثال بن جائیں، اور سارے کے سارے سماج کے لیے ایک بہترین مثال قائم ہو کہ اخلاق اور کردار کہاں اس کو جاتا ہے۔ شریعت کے مسئلے کے اعتبار سے حضرت ابوبکر نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کسی کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہو، جس کو مالی مدد بھی پہنچائی جا رہی ہو، اور وہ اتنا گندا کام کرے کہ ہمارے گھر کی بیٹی پر الزام لگائے، اور پھر یہ انسانی فطرت ہے کہ پھر ایسے موقع پر منہ موڑ لیے جاتے ہیں، ایسے موقع پر مال دینا ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور ذرا ہم اور آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہماری معمولی سی کسی کے ساتھ بات بگڑ جائے، الزام تراشی دور کی بات ہے، بہتان لگانا بڑے دور کی بات ہے، ہماری ذرا ذاتی کسی رشتہ دار سے کوئی رنجش ہو جائے تو پھر ذرا آپ دیکھیے کہ پھر کوئی چیز پہنچا نہیں کرتی، پھر کوئی ہدیہ نہیں پہنچتا، پھر کسی شادی کے اندر بیٹھا نہیں جاتا، پھر کسی طرح کے پھل، مٹھائیاں، گوشت وغیرہ پہنچائے نہیں جاتے کہ جی ان کے سامنے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ہم کیسے پھر کر دیں۔ اگر سامنے والا غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، پھر اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، اور ہمارے اور آپ کے معاشرے کی ایک عام سی صورتحال ہے۔ اگر یہی صورتحال حضرت ابوبکر کرتے تو کوئی غلط نہیں کرتے، لیکن اس سماج کو، اس معاشرے کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ بنانا تھا۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، اور اس کے اندر فرمایا گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ دیکھو تم میں سے جو لوگ فضیلت والے ہیں اور تم میں سے جو لوگ گنجائش والے ہیں۔ قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے کہ دیکھو یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور رب العالمین نے ان کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، ان کے پاس وہ گنجائش موجود ہے۔ یہ لوگ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اب کسی رشتہ دار کو نہ دیں گے، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ کسی مسکین کی مدد نہیں کریں گے، وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے کی مدد نہیں کریں گے۔ اور گویا کہ حضرت مصطح کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ابوبکر کے رشتہ دار بھی ہیں اور یہ مسکین بھی ہیں، اور یہ تو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے بھی ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا یہ قسم نہ کھائیں کہ ہم اب آئندہ ان کی مدد نہیں کریں گے، ہم ان کی مدد سے ہاتھ روک لیں گے۔ اور قرآن کریم یاد دلا رہا ہے کہ ابوبکر دیکھو ان کے تمہارے اوپر کتنے حق ہیں، یہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، یہ مسکین بھی ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، اور یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے بھی ہیں، تم کیسے قسم کھا رہے ہو کہ تم آئندہ ان کی مدد نہ کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیات تلاوت ہوئی، اور آگے فرمایا بڑا زبردست جملہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ان لوگوں کو تو یہ چاہیے کہ عفو درگزر کریں، جو ہوا اب اس کو چھوڑیں، اب اس کو نظر انداز کریں، وَلْيَعْفُوا معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا درگزر کریں۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ تم نہیں چاہتے جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، جس نے تمہارے گھر کی عزت سے کھیلا، تم رب العالمین نے جب ان کو معاف کر دیا تو تم نہیں چاہتے کہ تم بھی ان کو معاف کر دو تاکہ بدلے میں اللہ بھی تم کو معاف کر دے؟
صحابہ کرام تھے. ہم اور آپ اپنی مصلحت کے لیے جیتے ہیں. شریعت کو جب دیکھتے ہیں جب شریعت ہماری مزاج اور طبیعتوں کے مطابق ہوتی ہے. جہاں ہمارے مزاج اور شریعت کا مزاج مل رہا ہوتا ہے ہم فوراً شریعت کا سہارا لیتے ہیں, اور جہاں ہمارے مزاج شریعت کے مخالف ہوتے ہیں ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے مزاجوں پر چلتے ہیں. ہماری خوشیاں وہ ہمارے تابع ہیں, ہمارے غم وہ ہمارے تابع ہیں, ہمارا غصہ وہ ہمارے تابع ہے, ہماری ناراضگیاں وہ ہمارے تابع ہیں. شریعت جب کھولی جاتی ہے جب وہ ہمارے مطابق ہو یا ہم کو فائدہ پہنچا رہی ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کام بڑا بھاری تھا کہ ایسے رشتہ دار کی جو غریب تھا اور کل تک ہماری مدد پر چل رہا تھا, اور اسی نے ہمارے گھر کے اندر ہماری بچی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی ان کی عزت سے کھلواڑ کیا اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات بولے. ہم پر اتنا بھی نہیں بنتا کہ ہم ان سے ذرا سا اپنا منہ پھیر لیں اور ان کی مالی مدد روک دیں. لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کا بھی مزاج تھا, جہاں کر دیا نرم نرما گئے ہو, جہاں کر دیا گرم گرما گئے ہو. ان کی اپنی کوئی طبیعت نہ تھی, ان کی اپنی کوئی چاہت نہ تھی, ان کا اپنا کوئی مزاج نہ تھا. وہ تو اللہ کے اشاروں پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر وہ جان کی بازی لگانے والے تھے. قرآن کی آیات اتری, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑھی. رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا تم میں سے فضیلت والے اور گنجائش والے اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو, مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دیں گے, نہ عطا کریں گے. ان کو چاہیے کہ آپ کو درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ کو معاف کر دے. مستح کو دیا جانے والا عطیہ اور مستح کو دیا جانے والا نذرانہ اور صدقہ وہ جاری رہے گا اور اب کبھی بند نہیں ہوگا. یہ ہے شریعت کے سامنے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. اس کو یہاں سننا آسان ہے لیکن یہ بڑا بھاری پتھر ہے جو انسان اپنے کلیجے پر بہت کم رکھا کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور اس واقعے کے ذریعے ہم کو بھی یہ ہدایت دی گئی کہ دیکھو رشتہ داری کے اندر, اعزاء اقربا کے اندر, ملنے جلنے والوں کے اندر بعض موقع پر ایسے حالات آتے ہیں. حضرت ابو بکر سے زیادہ بڑے حالات کس پر آئے ہوں گے کہ بعض رشتہ داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, خامیاں ہوتی ہیں. یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر اس سے منہ موڑ دیا جائے اور اپنے سامنے کوئی گنجائش معافی کی اور نظر اندازی کی بالکل نہ رکھی جائے, اور ان کو دیے جانے والے ہدیے اور عطیات اور دعوتیں یہ ساری کی ساری بند کر دی جائیں. قرآن کریم اس واقعے کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو تم کو چاہیے کہ آپ کو درگزر کرو, معافی تلافی کرو, ان کی باتوں کو وہی چھوڑ دو, جو تم کو دینا ہے وہ دیتے چلے جاؤ بغیر کسی غرض کے, بغیر کچھ لینے کی امید کے. اس امید پر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم یہ چھوٹا سا کام کر دو اور بدلے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. آگے فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بلا شبہ جو لوگ پاک باز بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی گئی ہے اور ان کے لیے دردناک, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. پھر وہ بات دہرائی گئی ان الذين يرمون المحصنات الغافلات, بلا شبہ جو لوگ, اور ایک عام بات کہی گئی کہ جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں پر, جو بھولی بھالی عورتیں ہوتی ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ سماج کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا, اور مومن عورتیں ہوتی ہیں ان پر جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے.
جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل ہو گئی تو جو ایمان والے تھے انہوں نے دل سے یقین کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی۔ لیکن جو منافقین تھے ان کے دلوں کے اندر ایمان تو تھا نہیں، انہیں قرآن کی گواہی بھی منظور نہیں ہوئی اور وہ پھر بھی ان باتوں سے باز نہیں آئے۔ گویا کہ قرآن کریم ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح شیعوں کے بعض فرقے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا کرتے ہیں، پہلے بھی لگایا کرتے تھے، اور بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو آج تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر آج بھی تہمتیں لگاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس پاکی کے اعلان کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب کہے، اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ کی ذات پر الزام تراشی کرے، پھر اس پر کفر کے علاوہ کوئی اور فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ جو فرقے شیعوں کے حضرت عائشہ کی تطہیر کے قائل نہیں، حضرت عائشہ کی پاکی کے قائل نہیں، باجماعی امت وہ سارے کے سارے فرقے کافر ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی، ایک عام بات کہی جا رہی ہے، جو لوگ بھی پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے دنیا اور آخرت کے اندر، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان کے عمل کے بدلے، ان کے بما کانوا یعملون، گواہی دیں گی اس بات کی جو لوگ وہ کیا کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کا قرض پورا چکا دے گا۔ ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ لوگ بھی یہ بات جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی چیزوں کو واضح کرنے والا ہے، کہ وہی ہے وہ ذات جو بالکل ساری کی ساری چیزوں کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے۔ آگے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ مضمون ابتدائے سورت میں بھی آیا تھا اور وہاں بھی اس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ اس کو پھر سمجھیے، قرآن کریم ان آیات کے اندر یہ کہتا ہے کہ دیکھو خبیث اور ناپاک عورتیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد وہ ناپاک عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور پاک باز عورتیں وہ پاک مردوں کے لیے ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور پاک باز مرد وہ پاک باز عورتوں کے لیے۔ یہ بات شروع میں آئی تھی، اس کو پھر میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کروں کہ رب العالمین نے انسانوں کا مزاج یہ بنایا ہے کہ ایک رشتہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا لمبا رشتہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھ کو جو رفیق حیات ملے وہ میرے مزاج کے موافق ہو، ایک لمبی زندگی جینی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی ایسا رفیق حیات مل جائے کہ جس کا مزاج ملے نہیں تو انسان کی زندگی وہ ایک بوجھ ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے موقع پر انسان چاہتا ہے کہ جو ملے وہ میرا ہم مزاج ملے۔ اب قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ دیکھو انسانوں کے اندر بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے، جو کہنا چاہیے بد مزاج ہوتی ہیں، جن کی طبیعتوں پر گندگی غالب ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عورتیں جس جانب نگاہ اٹھائیں گی، جس مرد کو چاہیں گی، وہ پاک باز نہیں ڈھونڈیں گی، وہ بھی اپنی طرح کوئی بے حیا ڈھونڈیں گی۔ اور جس طرح لوگ مرد جس کی طبیعت کے اندر خبث غالب ہوگا، گندگی غالب ہوگی، بے حیائی غالب ہوگی، تو وہ ایسی ہی عورتوں کی جانب نگاہ اٹھائے گا جن کے اندر خباثت غالب ہے۔ اور آپ سماج کے اندر دیکھیے کہ جو مرد اپنے نگاہوں کے اندر ناپاکیاں رکھتے ہیں تو ان کی نگاہوں کے اندر وہی عورتیں عزیز ہوتی ہیں جو خود بے حیا، بے شرم اور زنا کی جانب چلنے والی ہوتی ہیں۔ ان کی نگاہیں پاک باز عورتوں کی جانب کم جاتی ہیں۔
ایک عام قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے، عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ انسان کو پھر اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا، اس کو حسن و جمال پر، اس کو کہنا چاہیے خوبصورتی پر، اور اس کو کہنا چاہیے بے حیائی ہی پر رشک آتا ہے، اور اسی کے اندر لطف آتا ہے، اور اسی کے اندر مزہ آتا ہے۔ اس کی نگاہ، اس کی سوچ اگر ٹھہرتی ہے تو اسی پوائنٹ پر ٹھہرتی ہے۔ بد کردار مرد وہ بد کردار عورتوں کی جانب بڑھتے ہیں، اور بد کردار عورتیں وہ بد کردار مردوں کی جانب جاتی ہیں، اور اسی کی تلاش ایک دوسرے کو ہوتی ہے، اور پھر آگے چل کر باہم وہ دونوں مل بھی جایا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جس عورت کی طبیعت پر، فطرت پر حیا کا غلبہ ہو، جس پر پاکی چھائی ہوئی ہو، جس کی طبیعت پاک ہو، اس کی نگاہیں کسی ایسے ہی مرد کی تلاش میں ہوتی ہیں جس کا کردار بھی پاک ہو، جو با حیا ہو، نگاہوں سے عفت اور عصمت جھلکتی ہو۔ اسی طرح مرد کو بھی ایسی عورت ہی کی تلاش ہوتی ہے جو والطیبات ہو، جو پاک باز ہو، جو با حیا ہو، جو با پردہ ہو، جس کے کردار پر کسی طرح کا کوئی دھبا نہ ہو، اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آگے چل کر وہ صرف اپنی خواہشات پوری کرنا نہیں بلکہ ایک ایمان والی نسل کو فروغ دینا ہے اور بہت سے کام اس دنیا کے اندر انجام دینے۔ لہذا ہم ایسی عورت کو ڈھونڈیں گے جس کے کردار پر کوئی داغ، کہ جس کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو، جس کی طبیعت پہلے ہی سے دین پر، شریعت پر ہو۔ یہ ایک انسانی فطرت بتائی گئی ہے، اور دنیا کے اندر عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو یہی تلاش ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کوئی دیندار ہے، وہ چاہے گا کہ دیندار نہیں ہو، کوئی بے دین سامنے آ جائے تو وہ منع کر دے گی کہ یہ مجھے نہیں کرنا، الا یہ کہ اس پر جبر کیا جائے، الا یہ کہ اس کو مجبور کیا جائے، الا یہ کہ گھر والے زور دے کر کہیں اور اس کو کہنا چاہیے لے کر چلیں۔ اگر بات فطرت کی دیکھی جائے اور اگر ان کو آزاد چھوڑا جائے اپنے فیصلوں کے اندر، تو قرآن کی یہ بات بالکل صحیح اور بالکل کہنا چاہیے پر موقع ہے۔ یہ ایک بڑی گہری چیز ہے جس کو میں نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کی سورہ نور کی ابتدائی آیات کے اندر ذکر کیا تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جہاں رب العالمین نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زناکار مرد اگر شادی کرتا ہے تو وہ یا تو زناکار عورت سے کرتا ہے یا مشرک سے کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس ارتداد کی دور کے اندر جہاں لڑکیاں ارتداد کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ اس فرق کو بھول گئی ہیں کہ ہم کو کیسا مرد چاہیے۔ انہوں نے اس فرق کو ہٹا دیا، ان کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، چاہے ایمان والے سے، چاہے کافر اور مشرک سے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ بد کردار عورتیں وہ بد کردار مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور بد کردار مرد وہ بد کردار عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین، اور پاک باز عورتیں وہ پاک باز مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک باز مرد وہ پاک باز عورتوں کے لیے۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہمارے سماج کے اندر بہت سے نوجوان وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب ہم داڑھیاں رکھیں گے، لیکن یہ داڑھیاں یہ ہماری شادی کے اندر رکاوٹ ہیں، بس ذرا شادی ہو جائے اس کے بعد ہم داڑھیاں رکھیں گے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جناب اگر چاہتے ہو کہ عورت تم کو با حیا ملے، دیندار ملے، پاک دامن ملے، تو تم پھر اپنے چہرے کو اس نور سے سجاؤ، اس سنت سے سجاؤ۔ یہ سنت نہیں بلکہ واجب ہے، اس سے سجاؤ۔ یہ چھٹائی کرے گی، یہ بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔ جب تمہارے چہرے پر اللہ کے رسول کی یہ سنت ہوگی تو پھر سامنے مقابلے پر کوئی بد کردار آ نہیں سکتا، انکار کر جائے گا، منع کر جائے گا کہ جی ہم کو ایسا نوجوان پسند نہیں جس کے چہرے پر داڑھی ہے، جی ہم تو چاہ ہی رہے تھے کہ جس کے دل کے اندر کھوٹ ہو وہ چھٹ کر الگ ہو جائے۔ سامنے وہ آئے گا جو پاک باز ہوگا، وہ یہ کہے گی کہ جی ہم کو تو چاہیے ہی وہی جس کا چہرے پر اللہ کے رسول کی سنت ہو۔ تو ذرا سوچو کہ جس کی چاہت اور خواہش یہ ہوگی تو اس کا دل اس گندے سماج کے اندر، آج کے اس گندے دور کے اندر کتنا پاک باز ہوگا، ذرا آپ سوچو۔ یہ سوچ کو بدلیے،
اگر یہ سوچ ہے تو ذرا سوچو کہ پھر کون کون ہاتھ چڑھ جائے، پھر خدا خیر کرے۔ اس لیے یہ سوچ یہ تبدیلی چاہتی ہے، بدلاؤ چاہتی ہے۔ رب العالمین نے مزاج بنایا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو تقوی کے اندر، اپنے آپ کو سنتوں کے مطابق ڈھال لے، رب العالمین پھر اس کے لیے راستے اسی کے مطابق کھولتا ہے۔ اور جہاں یہ چاہے کہ ہم چمک دمک کے ساتھ رہیں تو پھر رب العالمین بھی چمک دمک کے ساتھ اس کے ساتھ آگے کے سارے فیصلے فرماتا ہے۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ کی۔ رب العالمین یہ فرمانا چاہ رہا ہے اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب انسانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے اور جب دو رفیق حیات ساتھ چلتے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز کوئی نہیں۔ جب آپ سے زیادہ طیب کوئی نہیں، آپ سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، تو آپ کی طبیعت اور فطرت کسی ایسی عورت کو کیسے گوارا کر سکتی ہے جس کے دامن پر معمولی سا داغ ہو؟ اس لیے رب العالمین فرماتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ بالکل صاف آیت ہے کہ یہ اولئک مبرؤون مما یقولون کہ ان منافقین نے جن کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ حضرت عائشہ، یہ حضرت صفوان، یہ حضرت ابو بکر، یہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے پاکیزہ لوگ ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان تمام باتوں سے جو یہ منافقین، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے، عزت والا رزق ہے۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعات دو رکوع کے اندر ماں اپنی ساری نصیحتوں کے اور ماں اس کے کہ انسانیت کو اس واقعے کے ذریعے سے کیا پیغام دیا گیا، اس کے ساتھ یہاں پر ان دو رکوع کے اندر یہ پورا کا پورا واقعہ مکمل ہو گیا۔ اگلے رکوع کے اندر جو پیغامات رب العالمین نے دیے ہیں وہ گھر کے داخلے کے دیے ہیں کہ گھروں کے اندر داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، اس لیے کہ گھروں کے اندر کا داخلہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو سماج کے اندر بے حیائی کو پھیلانے یا بے حیائی کو روکنے کے لیے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے سلسلے میں بات انشاءاللہ وہ آگے آئے گی۔ رب العالمین ان ہدایتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔